طلاق یہ مشتق ہے اطلاق سے، اور اطلاق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو ترک کر دینا۔ یہ اس کا لغوی ترجمہ ہے کہ کسی کو چھوڑ دینا، کسی کو ترک کر دینا۔ اصطلاحی طور پر طلاق کی تعریف ہے کہ نکاح کی وہ گرہ جس کے ساتھ خاوند بیوی آپس میں بندھے تھے اس کو کھول دینا، کہ اب خاوند بیوی کا جو نکاح والی گرہ ہے وہ کھل گئی ہے، دونوں آزاد ہیں، دونوں الگ الگ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سنی طلاق کیا ہے؟ طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اصل میں دین اسلام نے طلاق کو رکھا ہے آپشن کے طور پر۔ دین اسلام طلاق کو پسند نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ طلاق، اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ بعض لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ہندوؤں میں طلاق والا کنسیپٹ ہے ہی نہیں، خاوند بیوی کی آپس میں نکاح کے بعد کوئی جدائیگی کا آپشن ہی نہیں ہے، نہ بیوی علیحدگی کر سکتی ہے نہ خاوند علیحدگی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی تنگ ہے تو تنگی میں زندگی گزارے گا، عورت پہ ظلم کرتا ہے تو عورت ظلم برداشت کرے گی، خاوند عورت سے تنگ ہے تو تنگی میں ہی زندگی گزارے گا، مرے گا یا مارے گا یا صبر کرے گا۔ اسلام نے یہ نہیں رکھا، اسلام نے کہا کہ زندگی ایک بار ہے، ہندوؤں کے نزدیک زندگی بار بار ہے، دنیا کی زندگی ایک بار ہے، اس کو اچھی گزاریں اور آخرت کی اچھی تیاری کریں، اور آخرت کی اچھی تیاری کرنے میں ہم سفر اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ پھنس گیا ہے، غلط فیصلہ ہو گیا تو اس کے پاس آپشن ہے، وہ بیوی کو طلاق دے دے، کسی اللہ والی سے شادی کر لے۔ اگر کسی عورت کو لگتا ہے کہ فیصلہ غلط ہو گیا اور میری زندگی اچھی نہیں اس کے ساتھ گزر سکتی اس خاوند کے ساتھ، تو اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خلا لے اور علیحدہ زندگی گزار لے، دوسری شادی کر لے۔ تو اسلام نے یہ ایک آپشن رکھا ہے، دروازہ کھلا رکھا ہے مرد اور عورت کی سہولت کے لیے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اس کے پھر طریقے بھی بتا دیے کہ سنی طلاق کیسے ہوتی ہے، طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، جس طریقے کے مطابق طلاق دینے سے آپ کی طلاق پرفیکٹ ہوتی ہے۔ طلاق کی دو قسمیں، سنی طلاق اور بدعی طلاق۔ سنی طلاق جو نبی علیہ السلام نے تعلیمات دیں اور ان کی روشنی میں صحابہ فیصلہ کرتے تھے، اس کی تعریف یہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ حالت طہر میں خاوند بیوی کو طلاق دے، ایسے طہر میں جس طہر میں خاوند نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی، یعنی پیریڈ ختم ہوئے، عورت نے غسل کیا، خاوند کے ساتھ جماع کیے بغیر خاوند بیوی کو طلاق دے اور دو گواہوں کی موجودگی میں دے۔ یہ سنی طریقہ ہے۔ حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ پہلی حکمت کہ جب حیض تازہ عورت نے گزارا ہوگا نا، خاوند کے دل میں اس کی رغبت بڑی ہوئی ہوتی ہے کچھ وقفے کے بعد، ایسے موقع پہ طلاق دینا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا، جب کبھی غصہ آیا تو بندے کو روک لیا جائے گا بھی یار ابھی طلاق نہیں دینی، یہ نہائے گی پاک ہوگی پھر طلاق دینی، تب تک غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، محبت دل میں جاگی ہوئی ہوگی، وقفے کے بعد طلاق رک جائے گی۔ آگے ایک پابندی لگا دی کہ دو گواہوں کی موجودگی میں طلاق دینی ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت کہ دو گواہ موجود ہوں تاکہ طلاق کے بارے میں نہ عورت کوئی غلط دعویٰ کر سکے نہ مرد غلط دعویٰ کر سکے۔ اور جب دو لوگوں کو بطور گواہ لے کے آنا ہے، ان میں سے ایک تو سمجھانے والا ہوگا کہ یار نہ کرو یہ کام، یعنی شریعت پسند نہیں کرتی کہ طلاق ہو۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ کاش بندہ رک جائے طلاق دینے سے، جذباتی کیفیت میں غصے کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دے۔ یہ طلاق ہے سنی طلاق، کہ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے، ایسے طہر میں دی جائے
جس طہر میں خامد بیوی کے پاس نہ گیا ہو اور 2 گواہوں کی موجودگی میں دی جائے اور 1 طلاق دی جائے. یہ طلاق کا سنی طریقہ ہے. اور حدیث میں 1175 نمبر روایت جامع ترمذی کی امام صاحب کہتے ہیں حدثنا قتیبۃ قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد بن سیرین عن یونس بن جبیر قال سألت ابن عمر عن رجل. عبداللہ ابن عمر نے ایک شخص کے بارے میں سنا طلق امرأة وہی حائض، جس نے اپنی حیضہ بیوی کو طلاق دے دی. نہ بیوی کو حالت حیض میں طلاق دینی ہے نہ حالت حمل میں طلاق دینی، پریگننسی کے دوران بھی طلاق نہیں دینی. یہ بھی ایک بہت بڑی پابندی لگا دی دین اسلام نے، اور اس پابندی میں بڑی حکمت ہے. حالت حیض میں بیوی کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، زیادہ امکانات ہیں لڑائی جھگڑے کے، محبت نہیں دے پا رہی خامد کو، اپنی نفاست اور پاکی تیار ہونا ویسے نہیں کر پا رہی، طبیعت بھی چڑچڑی، ایسے ہی حمل کی حالت میں ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو ویسے ہی شریعت نے نکال دیا کہ تب طلاق دو جب عورت بالکل فریش ہو، تاکہ کوئی طلاق دے ہی نہ. عبداللہ ابن عمر کے پاس کیس آ گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، اور انہوں نے فرمایا حل تعرف عبداللہ ابن عمر، اور کہنے لگے کیا آپ عبداللہ ابن عمر کو جانتے ہو؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، اس نے بھی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی. یہ غلطی کی تھی. فَسَأَلَ عُمَرٌ النَّبِيَّ، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ حضور یہ کام ہوا ہے، میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، مسئلہ بتا دیں. فَأَمَرَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ رجوع کر. حضور نے رجوع کرنے کا حکم دے دیا. قال، کہتے قلت، میں نے کہا فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَ، حضرت پھر اس طلاق کو شمار کیا گیا تھا، یہ طلاق ہوئی تھی، گنی گئی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اَرَأَيْتَ، تو بتا، ان عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ، اگر کوئی بندہ حماقت کر لے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ گنی جاتی کہ نہیں گنی جاتی؟ اس کی حماقت گنی جاتی ہے. حماقت کر لی، غلطی کر لی، کام تو کر لیا نا، حماقت کے ساتھ ہی کام کیا تو ہے، یعنی یہ طلاق ہو گئی ہے، طلاق بدی ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. یہ طلاق سنی نہیں ہے حالت حیض میں طلاق دینا. اب واقعہ ایک بار پھر ذرا سمجھ لیں. عبداللہ ابن عمر کے خبر پہنچی کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ہے. عبداللہ ابن عمر خود اس کو کہہ رہے ہیں تو عبداللہ ابن عمر کو جانتا ہے؟ وہ کہتا ہاں جی جانتا ہوں آپ کو. کہتے اس نے بھی دی تھی، یعنی میں نے دی تھی، کہ یہ غلطی مجھ سے بھی ہوئی تھی جو غلطی تو نے کی ہے. میرے والد نے حضور سے پوچھا، حضور نے کہا کہ اس کو حکم دو وہ رجوع کرے. اللہ کے بندو، اگر طلاق نہیں ہوئی تو رجوع کس چیز کا؟ رجوع ہوتا ہی طلاق کے بعد ہے، یہاں سے سمجھ لو. اور نبی علیہ السلام کہ اس فیصلے کے بعد عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حماقت کر لے تو کیا اس کو اس کا نقصان نہیں ہوتا؟ حماقت کا، غلطی کا ہوتا ہے، اس کو ہوا ہے نقصان کہ اس کی طلاق شمار ہو گئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا یا حالت حمل میں طلاق دینا یا ایسے حیض میں طلاق دینا جس میں خامد بیوی کے پاس گیا ہو، یا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دینا، یا 2 گواہوں کے بغیر طلاق دے دینا، 5 صورتوں میں طلاق سنی نہیں ہوتی، بدی ہوتی ہے لیکن واقعہ ہو جاتی. یہ طلاق سنی نہیں ہوگی، بدی ہوگی. بدی طلاق کا گناہ ہوگا لیکن طلاق واقعہ ہو جائے گی. ایک طلاق چاہے ایک مجلس میں 3 دے، حالت حیض میں دے، حالت نفاس میں دے، دینی ویسے چاہیے جیسے طریقہ ہے سنی طلاق. لیکن اگر کوئی شخص اور سنی طلاق کی طرف ابھارنے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق رک جائے، 2 بندوں میں بات پڑ جائے، وقت پڑ جائے، پاکی کی بات طلاق ہونی ہے جی، تو اس طریقے سے طلاق رک جائے، یہ کام ہونا. مسئلے کی سمجھ آگے ذرا سا. پہلی دلیل اس مسئلے میں عبداللہ ابن عمر والی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عمر کو کہو فوراً رجوع کرے.
عبداللہ ابن عمر نے رجوع کر لیا۔ آگے یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ کہ سالم عبداللہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں، اور حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ حضور میرے بیٹے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب مسئلہ بتا دیں۔ حضور نے فرمایا مرہو، عبداللہ کو حکم دو، فلیراجعھا، وہ اپنی بیگم کے ساتھ رجوع کرے، ثم لیطلقھا طاہرا او حاملا، پھر اگر طلاق دینی ہو تو طہر کی حالت میں دے یا حمل کی حالت میں، حیض کی حالت میں طلاق نہ دے۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی حضرت صاحب؟ یہ روایت بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طلاق کے بعد رجوع کا حکم دیا۔ رجوع کب ہوتا ہے؟ طلاق ہونی ہے تو رجوع ہونا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہوئی تھی، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ طلاق بدی واقعہ ہو جاتی، ہونی ایک ہے۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ ان طلاق سنتی، سنت طلاق یہ ہے ان یطلقھا طاہرا من غیر جماع، کہ خامد بیوی کو طلاق دے حالت طہر میں بغیر جماع کے، یعنی ایسا طہر ہو جس میں خامد بیوی کے قریب نہ گیا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں ان طلقھا ثلاثا وہی طاہر، اگر حالت طہر میں خامد بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، فإنہ یکون للسنۃ ایضا، تو یہ بھی سنی طلاق ہوتی۔ یہ قول ہے امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل کا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں لا تکون ثلاثا للسنۃ، 3 طلاقیں سنی طلاق نہیں ہوتی۔ سنی طلاق یہ ہے ان یطلقھا واحدۃ واحدۃ، کہ بندہ ایک ایک کر کے طلاق دے، یہ سنی طلاق۔ یہ قول ہے سفیان ثوری، امام اسحاق کا۔ وقال، اور وہ کہتے ہیں فی طلاق الحاملی، کہ حاملہ عورت کو خامد جب مرضی طلاق دے سکتا ہے، یہ امام شافعی اور احمد اور اسحاق کا قول۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہر مہینے ایک طلاق دے، ایک مہینے ایک طلاق دی ہے، اگلے طہر میں پھر طلاق دے، اگلے طہر میں پھر طلاق دے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ ایک طلاق دے، مہینے بعد دوسری طلاق دے، یا اگلی مجلس میں دوسری طلاق دے، یہ کہتے ہیں بعض علماء۔ اور ایک قول ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، جو بڑا سمجھنے والا قول ہے، جو یہاں نہیں لکھا ہوا، اور مجھے وہ قول سب سے زیادہ محبوب لگتا ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ جب ایک طلاق ہو گئی، سنی ہو یا بدعی ہو، تب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی۔ اسے بیوی بنانے کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا یا نیا نکاح کرنا پڑے گا، آپ کی بیوی نہیں ہے وہ۔ تو کیا ایسی عورت کو آپ دوسری طلاق دے سکتے ہیں جو آپ کی بیوی نہیں ہے؟ کیا بازار میں کسی عورت کو روک کے آپ کہہ سکتے ہو جاؤ باجی طلاق؟ طلاق دے ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے پہلی طلاق کے بعد اسے فارغ کر دیا تو رجوع کیے بغیر یا نکاح جدید کیے بغیر دوسری طلاق دینے کا حق کوئی نہیں ہے۔ آپ دوسرا نوٹس بھیجیں، تیسرا نوٹس بھیجیں، یہ پہلی طلاق کی خبر یا تاکید تو ہو سکتی ہے۔ جیسے نکاح کے موقع پہ آپ نے 3 بار قبول ہے کہا، وہ پہلے قبول ہے کی تاکید میں کہا۔ نکاح ایک ہی ہونا ہے، بیوی ایک ہی ملنی ہے، چاہے 3 بار قبول کہہ کے چھوڑ کے 7 بار کہہ دو۔ تو یہ بھی پہلی طلاق جو اپنی زبان سے دی، یا وائس میسج کیا یا واٹس ایپ پہ لکھ کے میسج کیا، یہ اس کی تاکید میں نوٹس گیا، ایک نوٹس، دوسرا نوٹس، تیسرا نوٹس، یہ الگ نوٹس نہیں ہے۔ رجوع ہوگا، نکاح جدید ہوگا، دوبارہ بیوی بنے گی، پھر طلاق ہوگی، پھر رجوع ہوگا، یا نکاح جدید ہوگا، پھر بیوی بنے گی، پھر تیسری طلاق ہوگی۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ اور اب اس موقف کے مطابق پاکستان کے اکثر مدارس میں، اہل حدیث مدارس میں فتوے شروع ہو گئے، اب شروع ہوئے۔
پہلے اس پر نہیں ہوتے تھے، پہلے اہل حدیث علماء بھی یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر ہر مہینے ایک ایک نوٹس چلا گیا ہے تو یہ 3 طلاقیں ہو گئی۔ اب بھی کئی اہل حدیث مدارس بھی اس پر فتویٰ دے رہے ہیں، لیکن اسلام آباد جامعہ سلفیہ اسلام آباد اور مولانا شیخ عبدالستار حماد صاحب اور کچھ علماء وہ اس موقف کے مطابق فتویٰ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارا فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہے۔